أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام أصل ما في الوجود سراه نقطة دائرة الوجود من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے ہمارے اولاد کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے ان کی معرفت حاصل کریں پہلے ان کے بارے میں علم حاصل کریں پہلے ان کو جانیں اس کے بعد ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکیں اس لیے جب تک ہم ان کی معرفت حاصل نہ کر لیں گے تب تک وہ ہمارے لیے نمونہ عمل تو پروردگار نے بنایا ہے لیکن ہم دل سے ان کو نہیں مانتے اس لیے کہ بہرحال مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ماں باپ مسلمان خاندان والے مسلمان لہذا ہم بھی مسلمان پروردگار عالم کا رحم و کرم ہے اس نے ہم مسلمان گھر میں پیدا کیا لیکن ہم نے کیا کام انجام دیا ہم نے کیا کیا ہے لہذا ہمیں دنیا کے بارے میں جاننے سے پہلے اس لیے کہ ہم جب دنیا میں آنکھ کھول رہے ہیں تو بہرحال اس دنیا کو جاننے سے پہلے اس کے بارے میں جانیں جو ہمارے نمونہ عمل بن سکے جس کو ہم نمونہ عمل قرار دے سکے اس کے بارے میں جانیں اس کا تعارف حاصل کریں اس لیے کہ بنا تعارف کے بنا معرفت کے انسان نمونہ عمل نہیں بنا سکتا ہے ہم آپ سے کہیں کہ ہم آپ کو نمونہ عمل بناتے ہیں آپ میرا معنی ہم آپ کو جانتے ہی آپ کتنا ہے صرف ہمارا نام جان گئے صرف ہمارے گاؤں کا نام جان گئے بس اس کے علاوہ ہمارے بارے میں کیا جانتے ہیں پروردگار نے ہمیں کیا فضیلت عطا کی ہے پروردگار نے ہمیں کون سے کمالات عطا کیے ہیں پروردگار نے ہمیں کون سے معجزات عطا کیے ہیں یہ آپ کو کیسے معلوم لہذا نمونہ عمل بنانے سے پہلے اس کے بارے میں بہرحال جاننا پڑے گا تو پروردگار عالم نے جب بھی کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجا جب دنیا میں بھیجا تو اس دور میں جو کچھ بھی رائج تھا پروردگار عالم نے اس سے بہتر معجزہ دے کر بھیجا رسول اللہ سے پہلے عرب میں سے دو کام ہوتے تھے دو کام وہ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے انجام دیتے تھے ان کے مقابل میں کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کون سا کام کا پہلا کام یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ شعر و شاعری کہتے تھے
فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جتنا اچھا ان کو فصاحت و بلاغت آتا تھا کسی انسان کو نہیں آتا تھا، لہذا ان کا یہ رویہ تھا کہ پورے سال شعر کہے جاتے تھے، پورے سال میں جس کا سب سے اچھا شعر ہوتا تھا اس کو لے جا کر خانہ کعبہ میں ٹانگ دیا جاتا تھا، اس سال کا سب سے اچھا شعر ہے۔ اب اس کا جواب لے کر آؤ، اگر تم اس شعر کا جواب لے آئے یا اس سے بہتر تم نے کہہ دیا تو اس کی تختی اتر جائے گی، تمہاری تختی لگ جائے گی۔ لہذا اسی صورت میں پورے سال انسان کوشش کرتا تھا کہ اتنی اچھی ہم کہہ سکیں، اتنی محنت کرتا تھا کہ بس اس شعر جو خانہ کعبہ میں ٹنگا ہوا ہے اس کو ہم اتار سکیں، اپنا نام لگا سکیں۔ ایک کام۔ دوسرا کام جو عرب کے بدو انجام دیتے تھے وہ ہے جنگ۔ عرب کے بدو بہادر ہوتے تھے، وہ جنگ کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے 40 سال تک جنگیں ہوتی تھی، پیڑھی در پیڑھی جنگیں ہوتی تھی۔ کس بات کے لیے؟ کبھی کسی نے گھوڑا چوری کر لیا، کبھی کسی نے اونٹ چورا لیا، کبھی کسی نے بھیڑ چورا لیا۔ یہ سب وہ سبب تھے جس کی وجہ سے جنگیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے جنگیں ہوتی تھی۔ اور اسی وجہ سے جنگیں نہیں بلکہ پرکھوں در پرکھ، سالوں در سال، 40 لکھا 40 سال تک جنگیں ہوتی تھی صرف ایک گھوڑے کی وجہ سے۔ کیا ان کے پاس گھوڑے کمی تھی؟ کیا ان کے پاس اونٹوں کمی تھی؟ کیا ان کے پاس بھیڑوں کمی تھی؟ نہیں، سب کچھ تھا، لیکن انانیت، گھمنڈ، ہم اتنے بہادر، ہمارا گھوڑا چوری کر لیا، ہمارے قبیلے میں 2000 کا لشکر ہمارا اونٹ چوری کر لیا، ہم اتنے بہادر، پورے مکہ میں مشہور، ہماری بھیڑ چوری کر لی، صرف اس بنا پر کہ ہماری سبقی نہ ہو، صرف اس بنا پر کہ ہم کسی طریقے سے ان پر سبقت حاصل کر لیں۔ جیسے ہی ہم نے یہ اندازہ کیا کہ سبقت حاصل کرنا ہے لہذا جنگیں ہو رہی ہے، کبھی ہارے کبھی جیتے، کبھی ہارے کبھی جیتے، کبھی ان کے 10 مارے، کبھی انہوں نے ہمارے 20 مارے، کبھی ہم نے ان کو 50 مارے، کبھی وہ ہمارے 100 مارے، یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے صرف ایک گھوڑے اور ایک اونٹ کی وجہ سے۔ لیکن اس کام میں وہ اچھے تھے، یہی تو کام تھا کہ جو عرب کے بدوؤں کو آتا تھا، یہ کہا جائے کہ عرب کے لوگوں کو آتا تھا۔ لہذا پروردگار عالم کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا ہے تو پروردگار عالم کو اس دور میں جو کچھ شہرت ہوتی ہے پروردگار اس نبی کو اسی طریقے سے معجزہ دے کر بھیجتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بہت زور و شور تھا، لہذا پروردگار عالم جب جناب موسیٰ کو بھیجتا ہے اس انداز میں بھیجتا ہے کہ موسیٰ کو عصا دیتا ہے، موسیٰ کو عصا دے دیا، اور عصا بھی کتنا لاجواب تھا۔ جناب موسیٰ چلتے چلتے تھک گئے، اس پر سواری کر کے ہوا میں پرواز کرنے لگے، یعنی جہاز کا کام کرنے لگے، یہی موسیٰ عصا چلتے چلتے بھوک لگی، زمین پہ گاڑ دیا، بلند ہوا، پیڑ بنا، اس میں کھانے نکلا تو کے کھا لیا۔ یہی عصا جب جادوگروں کے سامنے گیا تو جادوگروں نے اپنے اپنے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، لہذا جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نکل گیا۔ تو یہ عصا پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو دے کر بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں جادوؤں کا بول بالا تھا، جادوؤں کا دورہ تھا، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ جادوگر جناب موسیٰ پر حاوی ہو جائے اور دنیا یہ کہہ سکے کہ پروردگار نے تم کو بھیجا ہے لیکن تم تو زیر ہو گئے، تم تو زیر ہو گئے، تمہارے اندر کمیاں آ گئی۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا جادوگروں کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے کر بھیجا تاکہ دنیا یہ نہ کہنے پائے کہ موسیٰ تم کو تو خدا نے بھیجا ہے لیکن تم تو جادوگروں کے سامنے زیر ہو گئے۔ اسی انداز، اسی لیے تو فرعون نے بلایا تھا جادوگروں کو، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عصا ہے، ڈنڈا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن جب جادوگر آئے
اور فرعون نے کہا شروع کرو اپنا تماشا. اب انہوں نے اپنے مرسیاں پھینکنا شروع کیا, سانپ ٹہلنے لگے. ادھر سے پروردگار نے کہا عصا موسیٰ پھینک دو, عصا موسیٰ عصا پھینک دو. یہ کہنا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا, اژدہا بن گیا, اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا. تو اگر وہاں پر جناب موسیٰ ڈر جاتے, اگر وہاں پر جناب موسیٰ ہار مان لیتے تو اسی دن دین خدا ختم ہو جاتا. لیکن ہر انسان کہتا کہ ہمارا دین زیادہ بہتر ہے, تمہارا دین کمتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تم سے بلند ہو گئے, ہم تم سے افضل ہو گئے, ہمارا دین سچا ہے, تمہارا دین جھوٹا ہے. لہذا پروردگار ان کے انداز ہے کہ جس نبی کو بھیجے گا اس دور میں جو کچھ لائق ہوگا وہ وہی بنا کر بھیجے گا. اور آگے بڑھیے. جناب داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا, فلزی لوہے کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا. لیکن جناب داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ طاقت رکھی کہ جیسے جناب داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے لوہا موم بن جاتا تھا. یہ جناب داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے. جناب سلیمان نبی کا معجزہ کہ وہ حیوانات, پرندے, کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہے دنیا میں سب کی آواز سمجھتے تھے. یعنی صبح صبح جو ہم کانوں میں سنتے ہیں, چڑیا سے چڑھاتی ہے یا بلبل یا کوئل آواز لگاتی ہے, وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں, لیکن جناب سلیمان نبی سمجھ رہے تھے. جناب سلیمان نبی سمجھتے تھے, باقاعدہ جواب دیتے تھے. قرآن مجید میں خود لفظ موجود ہے, یا ایتھنم الخلمتا کہ لکم لا یاتمنکم سلیمان و جنودا. چونٹی کا سردار آواز دیتا ہے, اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان اس کا لشکر تمہیں پامال کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان اس کا لشکر تمہیں پامال کر دے. یہ سننا تھا. جناب سلیمان نبی وہاں ٹھہر جاتے ہیں, چونٹی کو ہاتھوں پر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے, کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں معصوم ہوں, کیا تمہیں نہیں معلوم ہے میں معصوم ہوں. اس چونٹی کی سردار نے آواز دیا, یا نبی خدا آپ تو نبی ہے, آپ معصوم ہے, آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی, لیکن آپ کے ساتھ جو چلنے والے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. وہ معصوم نہیں ہے, آپ کا لشکر معصوم نہیں ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں لشکر ہے سوریوں کا, لہٰذا آپ بچ کے نکل جائیں گے, لیکن جو آپ کا لشکر آ رہا ہے وہ ہمیں ختم کر دے گا. پھر جناب سلیمان آواز دیتے ہیں, اے چونٹی یہ بتاؤ تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں. آواز دیتے چونٹی اس وقت میں بہتر ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا اس وقت آپ زمین پر کھڑے ہیں, ہم نبی کے ہاتھوں پر کھڑے ہیں. آپ زمین پہ کھڑے ہیں, ہم نبی کے ہاتھوں پر کھڑے ہیں. اب عزیزان گرامی, بہرحال اس واقعے سے ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ جب رسول خدا نے مولا کائنات کو اپنے کاندھوں پر بلند کیا اور پوچھا علی تم کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, تو علی نے آواز دیا. علی نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے ہاتھوں سے بڑھا کر ستاروں کو توڑ لوں. اب میں نہیں کہوں گا کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کون کس کے ہاتھ میں ہے, کون زمین میں کھڑا ہوا ہے. اس لیے پڑھتے محمد جناب سلیمان نبی پرندوں کی بھی آواز جانتے تھے. حدود آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک روز دربار لگا ہوا ہے, دربار بھی کس کا تھا؟ حیوانات کا تھا. جناب سلیمان نبی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے, حدود نہیں آئے. انتظار ہوتا رہا, حدود ابھی تک نہیں آیا. پریشان, مضطرب, سب کچھ. لہذا کافی وقت گزرنے کے بعد حدود آتا ہے. حدود نے کہا نبی خدا جان کی امان, آنے میں تاخیر ہو گئی. نبی خدا آواز دیتے ہیں حدود اگر تمہارے پاس واقعی کوئی عذر ہے تو بتاؤ, ورنہ یہ تاخیر معافی لائق نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ حضرت نے کہا یا نبی خدا میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کو آپ کو بھی اطلاع نہیں ہے. اب وہ کون سی خبر ہے؟ کہا فلاں ملک میں ایک خاتون ہے جو حکومت کر رہی ہے. جیسے یہ سننا تھا
جناب سلیمان نبی نے خط لکھا. میں نے رسول کے مدد میں اشارہ کیا کہ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے، ایک شروع میں ایک بیچ میں. لہذا جیسے ہی جناب سلیمان نبی نے خط لکھنا شروع کیا ویسے ہی بسم اللہ سے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خط لکھ کر حدود کو دیا جواب دے کر آؤ. اب ادھر حدود پہنچا کہاں؟ جناب بلقیس کے پاس. خط دیا، پیغام دیا. جناب بلقیس نے خط کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارادہ کیا کہ جناب سلیمان نبی سے جا کر ملاقات کریں گی، ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. یہ سننا تھا. ادھر جناب سلیمان نبی آواز دیتے ہیں تم میں سے کون ہے تو تخت بلقیس کو بلقیس کے آنے سے پہلے منگوا دو. اس میں سے ایک جنات کھڑا ہوتا ہے، آواز دیتے یا نبی اللہ میں 24 گھنٹے منگوا سکتا ہوں، کہا نہیں بہت دیر ہو. ایک کھڑا ہوتا ہے یا نبی خدا میں 8 گھنٹے منگا سکتا ہوں، کہا نہیں پھر بھی زیادہ ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک جنات کھڑا ہوتا ہے اور کھڑ کا آواز دیتا ہے یا نبی خدا میں پلک جھپکتے ہی منگوا سکتا ہوں. یہ سننا تھا کہ نبی خدا نے آواز دی منگا دو. تخت بلقیس سامنے آ گیا. یہ کون جنات تھا، کون سی پاور اس کے پاس تھی؟ بہرحال ہم نے جب روایتوں میں دیکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ پروردگار عالم کے 73 اسماء ہیں. پروردگار عالم کے 73 اسماء ہے جس میں سے صرف ایک کا علم اس کے پاس ہے. صرف ایک کا علم اس کے پاس ہے. لہذا اس کے پاس ایک علم ہے. لہذا اتنی طاقت اور پاور ہے کہ تخت بلقیس کو جو سینکڑوں کلومیٹر دور ہے اور چشم زدن میں منگوا لیا ہے. اب ذرا تصور کیجئے میرا مولا وہ ہے جس کے پاس 72 اسماء کا علم ہے. 72 اسماء کا علم ہے. اب اگر میرا مولا ایک وقت میں 40 جگہ دکھائی دے تو تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ جب ایک کے پاس ایک علم ہے تو وہ تخت بلقیس کو بنا سکتا ہے. تو میرا مولا 72 کا علم رکھتا ہے. اس طرح پڑھ دیتا اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس دور میں جو زیادہ رائج ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے مزد کر بھیجتا ہے. اور آگے بڑھیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مجزہ جو عطا کیا ہے وہ کیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں شفا دی ہے. یعنی کہا جائے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکیم طبیب بہت ہی اچھے تھے. وہ نس پکڑ کر علاج کرتے تھے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے. اور نہ جانے کتنی بیماریاں ایسی تھیں جو وہ حکیم صرف موت کو ٹال نہیں سکتے، اس کے علاوہ باقی کوئی بیماری ایسی نہیں تھی جو وہ ٹھیک نہ کر سکتے ہوں. لہذا پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ان کے ہاتھ میں وہ شفا دی کہ جیسے ہی آپ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ مس کریں گے وہ شفا یاب ہو جائے گا. نہ کسی جڑی بوٹی کی ضرورت پڑے گی آپ کو، نہ ہی کچھ کہنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی آپ کو چھونے کی ضرورت پڑے گی. اور نہ جانے کتنی چیزیں ایسی تھی کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نہ جانے کتنی بیماریاں تھیں. وہ ایسی بیماری جس کے ٹھیک ہونے میں 6 مہینہ 7 سال بھر لگ جاتے تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام جب بھیجا تو صرف ہاتھوں میں شفا دی کہ تم ہاتھ میں مس کر دینا تو شفا یابی ہو جائے. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اب وہ بات جو ہم نے پہلے پڑھی کہ عرب میں 2 چیزیں شمار ہوتی تھی، 2 چیزیں زیادہ مشہور تھی. کیا؟ ایک وہ جنگی تھے، یعنی بہادر تھے، شجاع تھے، جنگ کرتے تھے. دوسرا ان کے پاس فساد و بلاغت تھی. لہذا پروردگار عالم نے جب ہمارے نبی کو بھیجا ہے تو کہا دیکھو جب اپنے نبی کو بھیجیں گے تو کوئی ایک معجزہ دے کر نہیں بھیجیں گے بلکہ 2 معجزہ دے کر بھیجیں گے. اور حکم دیا اے نبی جب تمہارے سامنے یہ فساد و بلاغت کی بات کرے تو تم قرآن مجید کو پیش کر دینا. جب تمہارے سامنے فساد و بلاغت کی باتیں کرے تو قرآن مجید کو پیش کر دینا. جب بہادروں کی بات کرے تو علی کو پیش کر دینا. محمد
عرض کریں قرآن مجید پیش کر دیجیے گا. اور جب بہادر سامنے آ جائے تو علی کو پیش کریں. شاید یہی وجہ ہے کہ کسی روایت پہ آپ نہ سنا ہوگا نہ کسی ذاکر سے سنا ہوگا کبھی رسول نے تلوار اٹھائی ہو، کبھی رسول نے جنگ گئے ہیں، اس سے انکار نہیں، جنگ نہیں گئے، جنگ میں گئے ہیں لیکن کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی کسی کو زر نہیں لگائی، کبھی کسی کو مارا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں پروردگار یہی ہے کہ فساد و بلاغت کی باتیں ہو تو قرآن کو پیش کر دینا، جب کوئی بہادر سامنے آ جائے تو علی کو پیش کر دینا. آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ تلوار اٹھائیں، بلکہ ہم نے آپ کو موعظہ دے کر بھیجا ہے، آپ اس موعظے کا فائدہ اٹھائیے. اور یہ پروردگار عالم نے حکم دیا. اب عرب کا دستور کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر وہ شیپ جو سب سے اچھا ہوتا تھا وہ لگا دیا تھا. لہذا جب آیت نازل ہونا شروع ہوئی پروردگار عالم نے حکم دیا کہ رسول لے جا کر 3 مصرع ٹانگ دیجیے. مصرع میں کہہ رہا ہوں چونکہ 3 آیتیں ہیں، 3 آیتیں لے جا کر خانہ کعبہ میں ٹانگ دیجیے اور حکم دے دیجیے. اس کا جواب نہیں تھا. تو کون سی آیت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہتے کہ 4 مصرع ہوتے ہیں نا، لہذا رسول خدا نے 3 مصرع لگائے. کہا اس کا چوتھا لگاؤ. پورا عرب بردو، پورے عرب والے پریشان، اس کا چوتھا مصرع کیا ہوگا. کوئی ایک ایسا نہیں نکلا جو یہ چوتھا مصرع لگا سکے، جو اس آیت کا جواب لا سکے. لہذا قرآن نے خود دعویٰ کر دیا اگر تم جن اور انس مل کر بھی چاہو قرآن کا جواب لانا تو لا نہیں سکتے. اگر تم پورے قرآن سے عاجز ہو تو 10 سوروں کا جواب دے رہا ہوں. اگر 10 سوروں سے بھی عاجز ہو تو 1 سورے کا جواب دے. کوئی بہت بڑا سورہ ہے، سورہ بقرہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، سورہ انتنا 3 آیتیں ہیں، اس کا جواب لے کر آؤ. اب جیسے ہی حکم ہوا پورے مدینے میں، پورے مکے میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا. اس کا جواب لایا جاتا. اس دور کے جو سب سے بڑے شعراء حضرات تھے، جو اپنے دور کے فصل و بلیغ سمجھے جاتے ہیں، ان کو بلایا گیا. رات میں میٹنگیں ہوئی اس کا جواب لا سکیں. سب اپنے اپنے گھر گئے کسی انداز میں کہ رات میں ہم لکھیں گے اور لکھنے کے بعد صبح لا کر اس کا جواب دے دیں گے. ساری رات سوچتے رہے. صبح جب نمودار ہوئی ہر ایک فصیح و بلیغ آدمی اپنے منہ چرا رہا ہے. کہیں نظر نہ پڑ جائے تو میرے کیا ہوا، لیکن اتفاق سے نظر پڑ جاتی ہے بھائی تمہارا شعر ہوا، کہا نہیں ہوا. دوسرے ملاقات میں بھائی تمہارا ہوا، کہا نہیں ہوا. تیسرے ملاقات میں بھائی تمہارا ہوا، کہا نہیں ہوا. یہی تو پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر ہمارا دین جھوٹا ہوتا، اگر ہمارا دین ناقص ہوتا تو تم جواب لا سکتے. تم کا جواب نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دین سچا ہے. ایسا پڑھتے محمد اور معجزہ کب تک رہا؟ جب تک وہ نبی اس دنیا میں آیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا. عصا تب تک کام کرتا رہا جب تک جناب موسیٰ زندہ تھے. جناب موسیٰ چلے گئے، عصا صرف ایک ڈنڈا رہ گیا، ایک لاٹھی رہ گئی، لکڑی رہ گئی. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں ہے. کوئی انسان سوچے جناب موسیٰ چلے گئے لہذا ہم بھی اپنا کام شروع کرتے نہیں. اس میں معجزہ ختم ہو گیا، اثر ختم ہو گیا. جناب داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں معجزہ تھا. کوئی انسان سوچے کہ ان کے انتقال ہو گئے لہٰذا ہاتھ کاٹ کے نکال دیا جائے، کام کرا جائے. لیکن تب تک جب تک زندہ تھے تب تک معجزہ رہا. جناب عیسیٰ علیہ السلام معجزہ دیا گیا، کب تک رہا؟ کہا تب تک جب تک جناب عیسیٰ دنیا میں زندہ رہے. اب عزیزان گرامی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے قرآن مجید ابھی بھی معجزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی دنیا سے گئے نہیں ہے. کلیہ ہے کہ جیسے جیسے نبی جاتے رہے ان کا معجزہ ختم ہوتا رہا. اب عزیزان گرامی ہمارے سامنے
آج بھی معجزہ بن کر آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی معجزہ ہے جبکہ ہمارے سامنے نبی نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ شاید رسول پہلے ہی جن بتا گئے تھے دیکھو ہمارا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے اور میرا کل کا کل محمد ہے۔ ایک محمد کیا ہے، دوسرا آیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا آیا ہے، تیسرا کیا ہے، چوتھا آیا ہے، یہاں تک کہ 12 بھی آ گئے ہیں اور قرآن تب تک معجزہ رہے گا جب تک آخری محمد باقی رہے گا۔ سلام علیہ محمد جب تک آخری محمد بچا ہوا ہے تب تک قرآن معجزہ بن کر رہے گا، ورنہ قاعدہ کلیہ یہ تھا کہ نبی کے جاتے ہی معجزہ ختم ہو جاتا۔ تو جو قرآن آج ہمارے سامنے معجزہ ابھی بھی ہے، آج ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس کو باقی رہنا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے قاعدہ کلیہ ہے جو نبی گیا اپنے ساتھ معجزہ لے کر گیا، لیکن ہمارا ایک محمد ابھی بھی زندہ ہے۔ اس بات کی دلیل ہے قرآن معجزہ ہے، اور وہ لوگ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اپنے آپ کو رضوی لیتے ہیں۔ وہ رضوی کیا؟ وہ تو مسلمان کہے جانے قابل بھی نہیں ہے۔ قرآن کے مخالفت جو کرے وہ مسلمان کہاں سے؟ انہوں نے کیا کام انجام دیا؟ قرآن سے 26 آیتیں نکلوا دی۔ معاذاللہ وہ اہل بیت سے زیادہ جانکار ہو گئے۔ رسول خدا کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا، اس کے بعد 12 امام مسلسل ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ کوئی دور ایسا خالی نہیں کیا کہ کوئی یہ کہے کہ اس دور میں امام نہیں تھے، ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ تو کیا امام کو نہیں پتا کون سی آیت غلط ہے کون سی آیت صحیح ہے؟ کیا امام کے پاس علم نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو امام سے معذلہ امام سے زیادہ علم رکھنے والے سمجھ ہیں، ورنہ اگر کوئی کمی ہوتی کوئی خرابی ہوتی تو امام ضرور کہتے ایک بات۔ لیکن آج بھی قرآن وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ پہ نازل ہوا ہے، وہی قرآن ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک چیز اور بتانا چلو، قرآن و حدیث میں فرق کیا ہے؟ کبھی کسی انسان نے سوچا قرآن و حدیث میں فرق کیا ہے؟ کوئی انسان کہنے کو تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کلام ہے وہ نبی کلام ہے، لیکن قرآن آواز دے رہا ہے کہ ہمارا نبی کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی نازل نہ ہو، یعنی وحی الہی کے بعد ہمارا نبی کلام کرتا ہے۔ اب اگر نبی کوئی حدیث بیان کر رہا ہے اس کا مطلب وحی آ چکی ہے تبھی تو بیان ہو رہا ہے، وحی آ چکی ہے تبھی تو بیان ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں اور حدیث میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، فرق کیا ہے؟ صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔ قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ پروردگار عالم کے الفاظ ہیں، پروردگار جو اللہ محفوظ پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہی آج قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن ہے۔ حدیث پروردگار عالم نے قلب محمد پہ مفہوم اتارا ہے، اس مفہوم کو ہمارے نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، یہ حدیث ہے۔ کہ یہ کہا جائے الفاظ بدل کے کہا جائے قرآن کلام خدا ہے، حدیث مفہوم خدا ہے۔ کلام خدا قرآن ہے، مفہوم خدا حدیث ہے، لہذا ہمارے یہ پایا جاتا ہے اگر تمہارے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو قرآن سے مقابل کرنا، اگر مخالفت پائی جائے تو اس کو چھوڑ دینا، اگر مخالفت نہ پائی جائے تو اس کو مان لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی کلام ہی نہیں کرتا ہے، وہ میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا ہے، وہی پر اقرار پڑھ دے محمد محبت میں کہہ دیا، یہ کہہ دینا محبت میں نبی نے فرما دیا ہوگا یہ بیجا ہے۔ جب قرآن مجید کا دعویٰ ہے تو یہ ہم قرآن مجید کی بات مان لیں یا ملا کی بات مان لیں؟ کیوں؟ ایک طرف کہا جا رہا محبت میں کہہ دیا ہوگا، ہر طرف قرآن کہہ رہا کہ وہی ہمارا رسول کلام ہی نہیں کہتا جب
قرار نازل نہ ہو جائے. اگر رسول خدا نے ارشاد فرما دیا حسین منی وانا من الحسین، ٹھیک ہے الفاظ رسول خدا کے ہیں لیکن مفہوم خدا ضرور شامل ہے. خدا نے حکم دیا ہے، خدا نے کہا ہے یہ کہنے کے لیے. قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ہم کچھ کہنے سے پہلے ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ تجزیہ کر لیں کہ ہم کس کی مخالفت کر رہے ہیں. قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر کوئی انسان کہے حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من حب حسین، محبت میں کہہ دیا، محبت میں ہم اور آپ کو کہہ سکتے ہیں. نبی خدا نہیں کہہ سکتا ہے. نبی خدا کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو. جب بھی آپ کے سامنے کوئی حدیث نبوی آ جائے تو یاد رکھیے گا یہ مفہوم خدا ہے چاہے کلام خدا نہ ہو. اس بات پڑھ دے محمد جیسے جیسے رسول خدا اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں. وہ ہر دور کا بادشاہ، چاہے وہ جس دور کا ہو، ہر دور کا بادشاہ کا صرف ایک ہی سپنا خواب تھا، کسی طریقے سے امام کو شہید کر دیں. جب امام زندہ رہیں گے تو ہماری حکومت نہیں چل پائے گی. چاہے کسی امام کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی امام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو ہر امام کے واقعے ضرور ملے گا بادشاہ وقت میں رہے گا. لہذا وہی کام جب یزید تخت پر بیٹھا ہے اور اس نے وہی کام انجام دیا کہ بس صرف و صرف کرنا کیا ہے، حسین سے بیعت لیں، اگر بیعت نہ کریں قتل کر دیا. ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں یزید نے کچھ نہیں کہا، یزید نے کوئی فرمان نافذ نہیں کیا، یزید کو کوئی غلطی نہیں تھی، امام حسین نے یزید کچھ نہیں کہا. میں نے کہا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہمارے گھر پولیس آ جائے، ہم پولیس کو لڑنے جھگڑنے لگے، اوپر والوں سے کچھ بات نہ کریں. کیوں بھائی؟ پولیس کو بھیجا کس نے؟ پولیس اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے، پولیس کو بھیجا گیا اوپر سے. جو وہاں حاکم بیٹھا ہوا ہے وہ فرمان جاری کر رہا ہے، اس کے فرمان سے پولیس آ رہی ہے، اس کے فرمان سے حکم ملا ہے. لہذا ہیرے جواہرات خزانہ کھول دیا گیا، جتنا چاہے لینا چاہے لے سکتے لے جاؤ، بس صرف ایک شرط ہے حسین. سب سے زیادہ شبر ملعون نے اٹھایا، سب سے زیادہ لالچی آدمی تھا، سب سے زیادہ اس نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد 4,000 یا 40,000 کا لشکر لے کر کربلا کے میدان پہنچا. اس لیے امام کو شہید کرنے. جب امام کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، ہر روز کبھی 10,000 کا لشکر، کبھی 20,000 کا لشکر، کبھی 30,000 کا لشکر چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں. جناب زینب آواز دیتی بھیا حسین کیا آپ کو کوئی چاہنے والا نہیں ہے جس کو آپ بلا سکیں؟ یہ سننا امام نے آواز دی، ہاں بہن زینب ایک ہے جسے میں بلاؤں گا تو ضرور آئے گا. امام یہ کہہ کر ایک خط لکھتے ہیں، اس کے نام حبیب ابن مظاہر کے نام. خط میں لکھا کیا؟ حبیب شاید تم کو نہیں معلوم ہے کہ تمہارے بچپن کا دوست نرغہ آدم میں گر چکا ہے. ہو سکے تم اپنے بچپن کے دوست یوسف کے لیے آ جاؤ، لیکن یاد رکھو عصر عاشور سے پہلے راجا نہ. یہ خط لکھ کر قاصد کو دیا. قاصد پہنچے دخل بات ہوا، پوچھا کون؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں. یہ سننا تھا حبیب تو خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا، سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد لفافہ کھولا، پڑھتے جاتے ہیں، آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں.
اندر جانا چاہتے ہیں، آنسوؤں کو صاف کر دیا، اندر گئے۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے، کون آیا ہے، کس نے کے خط بھیجا ہے؟ ہم چاہے جتنا ہی اپنی بیویوں کو تکلیف دے دے، ہم چاہے جتنا ان کو ہنسی مذاق میں لے لے، ہم چاہے جتنا ان کو پریشان کر لے، لیکن اللہ گرامی یاد رکھیے ہماری مائیں بہنیں، ہماری زوجہ ہی وہ ہے جو طریقہ سکھاتی ہمارے بچوں کو کیسے ازاداری کرنا چاہیے، وہی تربیت کرتی ہے، کس طریقے سے فرش پر بیٹھنا چاہیے، وہی بتاتی ہے۔ شاید ہمیں رونے میں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم رو نہیں پاتے ہیں، لیکن جب کہیں عورتوں کی مجلس ہوئے تو آپ سنیے باقاعدہ عورتوں کی آوازیں آتی ہیں، ان کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے شاید ہمارے دل میں نہ ہو۔ حبیب پہنچے، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے، کیسے یہ سننا تھا؟ حبیب نے کہا میرے مولا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا میرے مولا نے مجھے بلایا ہے، نرد آتا میں گھیرے ہوئے۔ کہا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ یہ سننا تھا۔ حبیب نے کہا پورا شروع ماحول ہے، کون کس کی مدد کے لیے آتا ہے، کون جائے؟ یہ سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ کو جوش آ جاتا ہے، جوش آنا تھا کہ حبیب کی زوجہ کھڑی ہو جاتی ہے، آواز دیتی ہے اے حبیب تم گھر میں بیٹھو، میں اپنے امام کی نصرت کے لیے جا رہی ہوں، آزارو۔ یہ سننا تھا۔ حبیب نے اپنے منہ میں تماچے مارنے لگے، آج میرے مولا پہ وہ مصیبت آ گئی کہ زوجہ عورتیں خریدے جا رہی ہے نصرت کے لیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو سیکھن میں نہ رہے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی، حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، اس کے حوالے کیا، کہا فلاں مقام پہ کھڑے رہنا، ہم کسی طریقے سے پشتے بلاتے پہنچ جائیں۔ تھوڑی دیر حبیب کو پہنچنے میں ہو گئی تو کیا دیکھا، رہوار آنسو بہا رہا ہے، غلام اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، دیکھو رہوار تم پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہیں آ رہا ہے تو تم پریشان نہ ہو، میں تم پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ اور یہ سننا تھا۔ حبیب نے کہا میرے مولا پہ کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ رہوار آنسو بہا رہے ہیں، غلام ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کسی غم نہ لائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی، حبیب پہنچتے ہیں کربلا کے میدان میں، جیسے ہی حبیب کا پہنچنا تھا ادھر سے خیام حسینی میں کشتی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ارے سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جناب زینب آواز دیتی ہے اے فیضہ اماں ذرا جا کر معلوم کیجئے خیمے میں خوشی کی لہر کس بات کی ہے۔ ارے فیضہ اگر دیکھتی ہے کیا دیکھتی ہے؟ حبیب نے مظاہر آئے ہوئے ہیں، واپس جا کر بے کہتی ہے اے شہزادی آپ کے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر آئے۔ یہ سننا تھا۔ جناب زینب آواز دیتی ہے اے فیضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دینا۔ ارے فضہ آئی، آواز دی اے حبیب خوش نصیب، ارے شہزادی تم کو سلام کہہ رہی ہے۔ ابھی تڑپ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں ارے مولا پہ مصیبت آ گئی کہ شہزادیہ غلام کو سلام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ يَنْكُثُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرِهَا وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَجَمِيعَهَا وَلَلْحَدِ جَوَاسِمُ وَآلِ محمد کا ہم اس اپنی مختلف عبادت قبول فرمائے۔ وَلَلْحَدِ جَوَاسِمُ وَآلِ محمد کا ہماری ناسوں کو رومال زہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ بارہ ہر جو واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمیں زیادہ توفیق عنایت فرما کہ ہم زیادہ کے لیے حسین ادائی حسین کر سکیں۔ بارہ ہر جو واسطہ ہے وآل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ بارہ ہر جو واسطہ ہے وآل محمد کا جو مسلمان جان مال آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار شفاء کامل عاجل فرما، جو مخلوق حضرت صدا فرما۔ بارہ ہر جو واسطہ ہے وآل محمد ہمارے امامیہ سے تعظیم فرما، ہم سب